یہ دو تین سوالات آئے ہیں، سادے سوالات ہیں، اور عموماً یہ سوالات اس طرح کیے جاتے ہیں۔ ہاں، میں بہت اختصار سے جواب دوں۔ آپ نے کہا ایک ہو جاؤ، ہم کیسے ایک ہوں گے؟ ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، یہ تو میں نے تقریر میں کہا کہ ہمارے یہاں جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں۔ دوسری جگہوں پر جو ہے ہمارے یہاں منہجیت ہے تو قیادت اور اجتماعیت نہیں ہے۔ ہاں، کیسے ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب قرآن حدیث کو مانیں گے، توحید کو دل میں بسائیں گے، صحیح عقیدے اور منہج پر اپنی تربیت کریں گے، تب ایک ہوئیں گے۔ ہمارے دل میں توحید نہیں ہے، زبان پر ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، ہم اس کی تربیت کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ہاں، تو اللہ کے لیے اپنے اختلافات کو بھلانے کا مادہ دل میں آئے گا، بڑے مقصد کے لیے چھوٹے اختلاف کو بھلانے کی صلاحیت آئے گی کہ ہم دین کا کام کریں، یہ اہم ہے۔ ہاں، آپس میں جو چھوٹے موٹے معاملے ہیں اس کو نظر انداز کر دیں، یہ علماء سلف میں ہوتا تھا۔ ہاں، ایسا کامن تھا معاملہ۔ اللہ کے رسول لوگوں کے بیچ جاتے، ان کی صلہ رحمی کرتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی صحیح بات ہے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، تقریر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، محبت کو بڑھانے والے امور کو اختیار کرنا چاہیے، رشتے جوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا، عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے محبت بڑھے گی، قربت بڑھے گی، تعاون ہوگا، اللہ کی برکت اور رحمت ملے گی۔ میں اس پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ سوال والا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ نے کہا صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو، مانگو نہیں، مدد حاصل کرو۔ ہاں، دعا نہیں مانگنا ہے، نماز سے، صبر سے۔ میں نے ایک بریلوی عالم کی تقریر سنی، ہاں، اس نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بتاؤ لوگوں کیا صبر اللہ ہے؟ پبلک نے کہا نہیں۔ نماز اللہ ہے؟ نہیں۔ تو کہا صبر اللہ نہیں ہے، اللہ والا ہے۔ نماز اللہ نہیں ہے، اللہ والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والا اور اللہ والی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ نعرے لگائیے، ان کا یہاں جو طریقہ ہے۔ تو یہ اللہ والا اور اللہ والی ہے، یہ اعمال ہے، نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اعمال کا صبر اور صلات سے مدد لینا، اس سے قوت حاصل ہوگی روحانی، اللہ کی مدد والی۔ ہاں، اللہ کے رسول نے بھی یہی کیا، نماز پڑھی، صبر کیا، لیکن جب آگے اعتراض ہے کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ ان کے مقابلے کا بھی حکم دیا۔ اس پر ہمیں سمجھائیں، کیا مکہ میں ظلم حد سے نہیں بڑھا تھا؟ مکہ میں ظلم حد سے نہیں بڑھا تھا؟ اللہ کے رسول نے وہاں مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ جب آپ وہاں تھے، نماز پڑھتے تھے کعبہ میں، وہاں بت تھے، وہاں بت کیوں نہیں ہٹایا؟ اور آپ مقابلے کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے ہم ساتھ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑا، اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑا، مکہ سے نکالا، صاف کیا، ہم کب توڑیں گے؟ آپ کا جو جواب وہی میرا جواب۔ آپ کہیں گے کہ اس وقت طاقت نہیں تھی، تو جہاں طاقت نہیں ہے تو وہاں صبر کرنا ہے۔ ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں، یہ جملہ سمجھیں، وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا۔ ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے جس وقت ہم پر کوئی ذمہ داری عائد کی اور وہ ہماری طاقت میں ہے۔ میں نے بھی دوپہر میں بھی ایک صاحب کو جواب میں کہا کہ اگر میں غریب ہوں تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو نے حج کیوں نہیں کیا۔ ایک صحابی نے جو ہے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول ہم سے اجازت مانگی، جنگ چل رہی تھی، اس میں حصہ لیا، شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے سے نماز کا وقت بھی نہیں آیا اور شہید ہو گئے۔ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ تو آپ وہ پوچھیں کہ نماز نہیں پڑھی، ان پر نماز فرض ہوئی ہی نہیں تھی، آئی نہیں نا وقت۔ ابھی عشاء کا وقت آیا تو ہم پر عشاء فرض ہوئی، مغرب کی ٹائم عشاء فرض تھی کہ ہم پر؟ ابھی فجر فرض ہے، جو آنے والا فجر ہے، نہیں نا، تو ہم پر یہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری طاقت میں ایک چیز نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جیسے کیا، میں نے پوری تقریر یہی کی کہ ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ جب ہم عقیدے اور منہج پر محنت کریں گے، صحیح تعلیم دیں گے اور ایسی نسل تیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حکومت دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ خوف کے بعد امن کی کیفیت بدلے گا۔ سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، اور ایسی اور آیتیں۔ تو یہ اچھی طرح سمجھے، یہ جذباتی بات دماغ سے نکالیں۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے کیا کہا ہے، آپ ہم کو سمجھائیں۔ آیت نمبر 75 مجھے یاد نہیں ہے، آپ سنائیں، کون تھا، کون ہے، کون سی؟
ہاں جہاد کی، ہاں کیا ہے اس میں؟ ہاں یعنی زمین میں جو کمزور لوگ ہیں وہ پکار رہے ہیں، تم پھر بھی نہیں نکل رہے ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو جیسے یہ حکم ہے اور آگے اور بھی جہاد کا حکم ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے میں نے کہا کہ مندر توڑیں، بت خانوں کو توڑیں، یہ توڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبروں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تھا، تو آپ کے آس پاس میں قبرستان میں پکی قبریں ہیں، کل فجر کے بعد نکلے ہم، یہ مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ باتوں کو سمجھتے نہیں۔ ایک چیز، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ طاقت حاصل ہونے کے بعد۔ حضرت ابراہیم نے جب توڑا تو وہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ مجھ پر اس کے رد عمل میں مسلمانوں کو مارا جائے گا۔ آج آپ ایک حرکت ایسی کرو گے، رد عمل کیا ہوگا؟ علماء کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ قانون ہے کہ انکار منکر کے مراتب ہیں، کسی برائی کو روکنے کے لیے اس کے کچھ اسٹیپس ہیں۔ اس میں چوتھا درجہ یہ بتایا، ٹائم نہیں ہے اس لیے ڈائریکٹ چوتھا جو بیان کرنا ہے اسے پیش کروں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو روکنے جا رہے ہیں اور یہ یقین ہے، یقین کہ جو میں روکنا چاہ رہا ہوں وہ رکے گی نہیں اور اس کے بدلے میں اس سے بڑا فساد آ جائے گا، تو وہاں ایسی برائی سے روکنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ برائی سے روکنا حرام ہے۔ کون سی برائی سے؟ کہ وہ برائی تو نہیں رکے گی، اس سے بڑی برائی آ جائے گی۔ آج آپ ایک حرکت کرو، ایک جگہ ایک چیز توڑو گے، پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہے مسئلے میں آ جائیں گے، اور وہ چیز ختم ہوگی کیا جو آپ توڑیں گے؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کیا یہ کرتے ہیں؟ آپ کی عقل بھی کہتی ہے نہیں۔ اس سے بڑھ کر ابھی میں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا، ہمارے علماء کہتے تھے کہ جیسے یہی سوال کیا گیا کہ شیخ ابن باز سے کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کہا تعلیم دینی چاہیے دین کی، صحیح تعلیم اور علماء کی توجیح، علماء ربانیین کی سرپرستی میں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو بتا رہے ہیں، یا غلام انی اعوذک بکلمات، وہ پوری حدیث پڑھیے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ پوری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، ہے نا؟ وہ حدیث سن چکے ہو نا؟ ایک بچے کو آپ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ ہاں ایک بچی جو بکری چراتی تھی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہاں چرانے والی بکریوں کو میں سے ایک بکری کو جو ہے بھیڑیا لے گیا، جس صحابی کی تھی انہوں نے اس بچی کو تماچا مار دیا، وہ لونڈی تھی، بعد میں پچھتائے، اللہ کے رسول سے آگے ذکر کیا کہ میں نے بچی کو مار دیا، مجھے افسوس ہے، کہا اسے بلاؤ، بچی کو لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں یہ صحیح مسلم اور میرا خیال ہے بخاری میں بھی ہوگی روایت، صحیح مسلم میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ پھر یہ مجھے تقریر میں یہ چیزیں میں بیان کرنا چاہتا تھا کچھ باتیں، لیکن موقع نہیں رہا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس بچی نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، لڑکی ایمان والی ہے۔ ہمارے عبد المالک بن رمضان الجزائر کے سلفی عالم ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعے کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سماج کو پوری دنیا پر ایک حصے پر قوت دی، صحابہ کرام حکومت پر حکومت قائم کرتے گئے کہ نہیں کرتے گئے؟ تو یہ وہ سماج تھا جہاں بچیاں بھی جانتی تھی کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جواب اسے معلوم تھا۔ آج ہمارے یہاں بڈھوں سے پوچھئے تو توحید نہیں معلوم، اللہ کی معرفت نہیں ہے، آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے تو سب بولیں گے اللہ ہر جگہ ہے، یہ غلط جواب ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ ہاں اللہ عرش پر ہے، اس کا انکار بدعتی فرقے کرتے ہیں، اشعری، ماتریدی، جہمی۔ یہ صوفی ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے وحدت الوجودی، ہر چیز میں اللہ ہے، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ۔ ابن عربی وغیرہ یہ مانتے ہیں۔ تو آپ کے سماج میں یہ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کا یا دوسری احکامات کو، یہ بہت بات کا حکم ہے۔ تمام انبیاء کا پہلا حکم ہے توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو۔ آپ توحید اور شرک کو چھوڑ کے ڈائریکٹ آگے کی اسٹیپ کی بات کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بچے کو اسکول میں لے جاتے ہو اور بولتے ہو کہ میرے بچے کو 10ویں میں داخلہ چاہیے، تو کہا پہلی سے پڑھا ہی نہیں ہے، کہا نہیں 10ویں میں تعلیم حاصل کرنے کا آرڈر ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اور تعلیم حاصل کرنا ہے 10ویں کے بعد، تو میرے بچے کو 10ویں میں ڈالو۔ تو آپ ڈائریکٹ 10ویں میں ڈالنے کی بچے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعمیر کی، تربیت کی، قرآن کی تلاوت،
عقیدہ سکھایا, ہاں ان کو دل میں مضبوط کیا, تو اس سماج کا بچہ بھی جانتا تھا اللہ کے بارے میں, عقیدہ توحید کے بارے میں, اس لیے اللہ نے اس سماج کو قوت دی. جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آپ کے اندر یہ آیت نمبر 75 اور دیگر آیات پر بھی عمل کرنے کا حوصلہ آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.